اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ ارشاد رب العزت ہے کہ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی تم انفاق کرتے ہو خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ عزیزان گرامی، انفاق صدقہ تقریباً ہم معنی ہیں۔ انفاق اور صدقے کے لیے قرآن مجید میں کافی آیات ہمارے پاس جو وہ موجود ہیں، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں بھی متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یہی ذکر کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی کون ہے؟ جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب بھی ہمیں جو وہ مل جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، ہم نے دیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر مال میرا ہے، یہ ظاہری ملکیت ہے میرے پاس، لیکن حقیقت جو ہے اس سے برخلاف ہے، اور وہ یہ کہ حقیقی مالک پروردگار عالم ہے۔ اس نے ہی ہمیں رزق عطا کیا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال جو اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی ہو سکے انسان جو ہے حسب توفیق جتنا بھی پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرے۔ اب جب ہم نے انفاق کرنا ہے تو قرآن نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ انفاق جو تم نے کرنا ہے کس میں سے کرنا ہے؟ مما تحبون، جو تم کو پسند ہو، یعنی انفاق اس چیز میں سے کیا جائے اللہ کی راہ میں۔ جو ہم نے مال دینا ہے، جو چیز دینی ہے، وہ مما تحبون ہونا چاہیے، جو ہمیں پسند ہے۔ اکثر و بیشتر میں اس بات کی تکرار کرتا ہوں کہ مما تحبون، کہ دیکھیے جو محبوب ترین چیز ہے اس میں سے آپ نے انفاق کرنا ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ میری بات جو واضح ہو جائے، اور آیہ کریمہ جو یہ کہہ رہی مما تحبون۔ آج کل عید کا زمانہ بھی بالکل نزدیک ہے، ہمارے پاس جو ہے 50 کا نوٹ نیا ہے جیب میں، اور ایک نوٹ ہمارا جو ہے 50 کا میری جیب میں ہے وہ ہے پرانا۔ اتفاق سے سائل آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، سوال کرتا ہے، فقیر آ جاتا ہے، کوئی یتیم بچہ آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، یا کوئی یتیم شخص آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، اور میں اللہ کی راہ میں انفاق اور صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور 50 روپے دینا چاہتا ہوں، تو ہر شخص اپنے گریبان میں خود جھانک لے کہ وہ کون سا نوٹ دے گا۔ یقیناً میں اپنی بات کروں تو میں تو پرانا نوٹ دوں گا، نیا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے مما تحبون، کہ جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں انفاق کرو۔ اور یہ مجھے اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ یہ 50 کا نوٹ جو ہے میرے پاس باقی نہیں رہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جو ہے یہ خرچ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں پھٹا پرانا نوٹ دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں اپنا پرانا جوڑا اٹھا کر دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں اپنا لباس اٹھا کر دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں کل کا باسی کھانا جو اٹھا کر دے دیتا ہوں، لیکن تازہ جو ابھی بنا ہے اور بریانی بنی ہے، قورمہ مثلاً بنا ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں دوں گا۔ جو پرانا ہے وہ دے دو۔ نہیں ہے عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ دو۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پروردگار عالم جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ مال ہے، جو پاکیزہ کمائی ہے، جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کی ہے، ان سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آنکھیں بند کیے بغیر چھو گے بھی نہیں۔ یاد رکھو، خدا سب سے بے نیاز ہے اور وہ غنی حمید ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی واضح الفاظ ہے کہ جو پاکیزہ مال ہے اس میں سے انفاق کرنا ہے، اور خبیث مال کو، خراب مال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، اور اگر وہی مال ہمیں مل جائے تو ہم ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہم اس سے پرہیز کریں گے۔ تو بس ہمیں جو مال دینا ہے اللہ کی راہ میں پاک و پاکیزہ مال دینا ہے، اچھا مال جو ہے وہ دینا ہے۔ اور پروردگار عالم نے بہت ہی پیاری مثال جو ہے انفاق کی جو ہے قرآن میں ذکر کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں، کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور پروردگار عالم جس کے لیے چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے پروردگار عالم اس کے مال میں اس سے 100 سے بھی زیادہ جو وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے فی سبیل اللہ، یقیناً پروردگار عالم نے اس کی مثال دی ایک دانے کی، کمثل حبہ، لیکن وہ کہ ایک دانہ تو ہے لیکن وہ 7 برابر ہو جائیں گے، 7 نہیں بلکہ یہ جو 7 ہیں اس میں ہر بالی میں پروردگار عالم 100 دانے، اس سے زیادہ بھی یہ پروردگار عالم چاہے تو دے سکتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی راہ میں اگر ہم انفاق کریں تو کتنا ثواب ہے۔ اس لیے پیغمبر کی یہاں پر جو وہ حدیث جو وہ موجود ہے، من اعطى درہما فی سبیل اللہ کتب اللہ لہ 700، کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں 700 لکھتا ہے، یعنی 700 نیکیاں جو اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہاں سے 1، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ 700 جو ہے نیکیاں جو وہ شمار کی جاتی ہیں۔ تب اندازہ لگا لیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے ہمیں جو وہ عطا کرنا ہے۔ اب جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں عطا کرنا ہے، اب یہ جو ہم عطا کر رہے ہیں یہ 1 ہے درہم، لیکن اللہ کی راہ میں اس کا اجر و ثواب 700 درہم یا 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام معصوم چھٹے امام نے غالباً اپنے فرزند سے یہ کہا کہ بیٹا گھر میں کیا کچھ موجود ہے؟ تو ایک مرتبہ بیٹے نے عرض کی کہ بابا 40 دینار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو چھٹے امام نے فرمایا ایسا کرو کہ ان 40 دینار کو اٹھاؤ اور راہ خدا میں تقسیم کر دو، راہ خدا میں دے دو۔ بیٹے نے عرض کی کہ بابا جان اس وقت گھر میں صرف یہی 40 دینار موجود ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تم جو ہے وہ عمل کرو، اور جب ہم اللہ کی راہ میں عطا کریں گے تو پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں عطا کرے گا۔
کیا تمہیں نہیں معلوم ہے ام علمتا ان لکل شیء مفتاح، کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہر چیز کے لیے ایک چابی ہوتی ہے، ومفتاح الرزق الصدقہ، اور رزق کی چابی صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی، بیٹا کہتا ہے کہ میں نے باپ کے کہنے کی حکم کی تعمیل کی اور میں نے اس کو راہ خدا میں دے دیا۔ بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک جگہ سے 4000 دینار ہمارے پاس آئے، اور جب 4000 دینار آئے ہیں تو چھٹے امام نے بیٹے کو مخاطب کیا، خطاب بلایا، اور بیٹے کو بلانے کے بعد کہا بیٹا دیکھو ہم نے 40 دینار اللہ کے راہ میں صدقہ دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4000 دینار عطا کیے ہیں۔ تو یقیناً صدقے کی کافی اہمیت ہے، انفاق کی کافی اہمیت ہے، ہمیں جو ہے انفاق کرنا چاہیے۔ اور روایت کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ میں تمہاری دنیا سے فقط 3 چیزوں کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ثانیہ جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کو میں پسند کرتی ہوں۔ نمبر 1 تلاوت و کتاب اللہ، باہر قرآن کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، النظر فی وجہ رسول اللہ، رسول کے چہرے کی زیارت، اور تیسرا والانفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ یہ سیدہ کو بہت پسند ہے کہ سیدہ اس کو جو ہے وہ دوست رکھتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو وہ انفاق کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اب صدقہ کوئی چیز بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ مال ہی ہو، صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جس طریقے سے خود ہمارے پاس جو ہے روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم کو حاصل کرے، علم سیکھے، ثم یعلمہ اخاہ المسلم، پھر اس علم کو جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ تعلیم دے، اور یہی جو ہے بہترین صدقہ ہے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک رمضان میں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں ہمیں محبوب ترین چیز کو راہ خدا میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔